بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل 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 الله أموات بل أحياء ولكن
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع یہاں پہ اہل بیت کا صبر بیان ہو رہا ہے. آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ فرمائیں. آپ نے بڑے بڑے دنیا کے شعراء کو سنا ہوگا جنہوں نے اہل بیت کی شان میں کلام لکھے، نعتیں لکھی، مگر قربان جائیں یہاں پہ خود رب تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله أكبر. بسم الله الرحمن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. اگر آپ کو واقعی الرحمن کی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ فرمائیں. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله الجبار ٹشو مایورا پر ٹشو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل سادہ آواز کر دے سو سیٹی بھی ختم کر دینی اور ایک آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم مزاج بناؤ سارے آباب پورے ذوق نال الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام یہ بہت بھاری آواز ہے انہوں تھوڑا جو اور بہتر کر دے سو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت علاقہ بھر دے اشاکان مصطفیٰ سیب مسند صدارت پہ کرے اخلاص و وفا پاسمان مسلک رضا مربی و مشفق اہل سنت استاذ العلماء واقف رموز علم و حکمت صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب زیدہ مردوہ آپ بھی تشریف فرمائیں اور بالخصوص آپ دے اس مرکز اندر فقیر دی دوسری حاضری بھی سعادت ہے اور اج دی بابرکت رات اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دی کامل محبت مینو اور ساڑیاں نسلوں بھی نصیب فرمائے خطاب بلا تمہید شروع کافی وقت گزر چکا ہے میں چند منٹ توڑنا گل کرن دا ارادہ رکھتا ہوں بامقصد و ضروری معروضات بالخصوص میں اپنے جوان طبقے دی توجہ زیادہ طلب کراں گا آپ جس طور پر فتن اندر میں اور تسی زندگی بسر کر رہے ہیں اس گرد زدہ ماحول اندر ایسی محافل دا انعقاد کرنا اور بالخصوص خاص ایام اندر اہل بیت اطہار صحابہ کرام
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جمی نسبتاں دا ذکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت و انعام ہے. ہون آؤ جی اس وقت اندر پوری دنیا دے لوگ اہل بیت اطہار دا ذکر کر رہے ہیں اور ہر شخص دعویٰ کردہ بھی صرف اہل بیت اطہار دے اسی کامل محب ہاں. لیکن یہ بات میں شرح صدر نال بھی عرض کر رہا ہوں اور حقیقت بھی یہ بے پوری کائنات عالم اندر اللہ نے اہل بیت اطہار دی کامل محبت صرف اہل سنت تو نصیب فرمائی. شاید جذباتی جملہ نہیں ہے, میں پھر عرض کرنا وا کائنات عالم اہل بیت اطہار دا ذکر ہر شخص کر رہا ہوئے گا پر اللہ نے نبی علیہ السلام دی اہل بیت دی کامل محبت صرف اہل سنت کو نصیب فرمائی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا یہ آپ کا جملہ شاید جذباتی ہے, حقیقت نال کتنا تعلق ہے؟ اگلا جملہ میں تواڈے مزاج تے نظر کرنا وا بھائی گل اے اللہ تعالیٰ نے صرف اہل بیت اطہار دی محبت نبی علیہ السلام دی نسبت دی محبت اہل سنت کو نصیب فرمائی. سب تو بڑی وہ دی وجہ ہے کہ سارا زمانہ نبی علیہ السلام دی اہل بیت تو طبیعت دے مطابق مندا ہے, سنی رسول اللہ دی شریعت دے مطابق مندا ہے. تستا یار ہونے بول پائے ہو. میں پھر آنا سارا زمانہ بات کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں, ہم صحابہ کے بڑے عاشق ہیں, پر اپنی ماؤں کی گود کو سلام دو. کیوں کہ صرف اہل بیت اطہار کی کامل محبت اہل سنت کے دامن میں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم طبیعت کے مطابق نہیں مانتے, ہم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق مانتے ہیں. جو شریعت کے مطابق مانے گا نہ رافضی ہوگا, نہ خارجی ہوگا, نہ تفصیلی ہوگا, نہ ناسبی ہوگا, صرف سنی ہوگا. کیوں؟ سنی طبیعت کا پابند نہیں ہے, حسنین کے نانے کی شریعت کا پابند ہے. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ, طبیعت اور ہے. بھائی جان طبیعت بولو میرے نال ثواب ہی ہونا ہے. طبیعت اور شریعت اب وقت نہیں ہے میں اس پہ کلام کروں, بس اتنا سمجھو شیخ سارا زمانہ اہل بیت کی بات کرے پر یہ طبیعت والے ہیں, سنی شریعت والا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی کی 4 بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں. جیو دو بھائی سن چپ نے ٹوپی لے کے چپو. میں پھر آنا شریعت کہتی ہے نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہیں. شریعت کہتی ہے نبی پاک کی 4 بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں, 3 بیٹے بھی اہل بیت ہیں, آل جعفر بھی اہل بیت ہیں, آل عباس بھی اہل بیت ہیں, آل علی بھی اہل بیت ہیں, آل عقیل بھی اہل بیت ہیں, نبی کے نواسے بھی اہل بیت ہیں, نبی کی نواسیاں بھی اہل بیت ہیں. کیوں؟ چڑا سب نو مننے اور شریعت اللہ. مزید ساؤنڈ دی آواز شور نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا ساؤنڈ ہے پر میرا ہی تھوڑا جمستہ ہو سکتا ہے. پھر ایک قدم آگے چلتے ہیں اور تقریر سمجھ آ گئی. اب شریعت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ فرسٹ پیورٹی میری توجہ خدا کا واسطہ ہے. شریعت ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ شریعت چاہتی کیا ہے؟ شریعت کا ہدف کیا ہے؟ وہ سنو زبردست جناب, سنو توجہ سے. ہم رسول کے بچوں کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. رکھو قرآن کسے پڑھے لکھے مولوی کے سر پہ ڈنڈی نہ مارے تو ماننا پڑے گا. ہم اولاد مصطفیٰ کا احیاء بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں, ازواج مصطفیٰ کا احیاء بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں, بنات مصطفیٰ کا احیاء بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. ایک مولوی صوفی صاحب کی بات مجھے اچھی لگی. انہوں نے کہا جنہاں میرے نبی نو چھڑ کے صحابہ دا نعرہ لایا وہ خارجی ہو گئے, جنہاں اہل بیت دا نعرہ لایا وہ رافضی ہو گئے. کیوں؟ اور شریعت والا وہ ہے جو صحابہ کا ادب بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرے, اہل بیت کا عشق بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. اوے پیر حسن حسین کے نوکر ہیں تو حضور کی, ایک منڈا بولے حضور کی, بنات مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں تو حضور کی, ازواج مصطفیٰ کے نوکر ہیں تو حضور کی. وجہ والی گل بابا سوادی گئے اوے اسی صدیق اکبر دے نوکر ہیں تو حضور دی, ہم حضرت عمر کے نوکر ہیں تو حضور کی, عثمان غنی کے نوکر ہیں تو حضور کی, مولا علی اور جماعت صحابہ کے نوکر ہیں تو حضور کی. وجہ سے یہ شریعت ہے, طبیعت نہیں.
ایک قدم اور آگے چلو, خدا کا واسطہ ترتیب کو ٹوٹنے نہیں دینا. ایک قدم آگے چلو. مولوی ہے جیڑے میں تسی مان دیو ایویں ہی مزاج ہے اسلام دا. میں کہا ہاں, کیا یہی مزاج ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل دیتا ہوں. صحابہ بھی جنوں من دے سن نا حضور دی وجہ تو من دے سن, جس کے چہرے پہ خوشی آ گئی. میں جوان کو تقریر سنا رہا ہوں, بزرگ تا تبرک ہے پھر چس دینا. آؤ میں ایک جنے دا نام لین لگے ہاں تو یہ حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہی مزاج ہے صحابہ کا. حضرت مرید مصطفیٰ, مراد مصطفیٰ, چاہت مصطفیٰ, تمنا مصطفیٰ, خواہش مصطفیٰ, طلب مصطفیٰ, مطلوب مصطفیٰ, شوکت اسلام, قوت اسلام, للکار اسلام, مفتاح الاسلام, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین, امام العادلین, سید المعد جناب حضرت سیدنا و مولانا عمر بن الخطاب. پاجی شریعت کو سمجھو, اہل سنت کا مزاج نیا نہیں ہے. تھڑکے تسی ہو اسی پیراں تے کھلوتے ہیں. پاجی جے سمجھ آوے ساؤنڈ ہن سواد دا ہویا, جے سمجھ آوے تے قتل نہ کرنا. یہ پیر عمر سرکار ہیں. مزاج منن کا وجہ مصطفیٰ ہے. حجر اسود پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے تو جنتی پتھر ہے پر تینوں تاں بھی نہیں چمدا. ہاتھ والا بندہ, زبان والا بندہ, وقتوں کی خیر ہو. ذرا پنجابی سوادی زبان چاس لینا. حضرت عمر آندے آ مینوں پتا تو جنتی پتھر ہاں پر تینوں تاں وی نہیں چمدا. مینوں یہ بھی پتا تو جنت لے جانا ہے پر تینوں تاں وی نہیں چمدا. میں یہ بھی سنیا ہویا ان لحاظ الحجر لسانم و شفتینا یشہد لمن استلمہ بحق یوم القیامہ. میں اپنے نبی تو سنیا جیڑا انہوں چمے گا قیامت والے دن پتھر جنت لے جائے گا. جیڑا ایدا استلام کرے گا, جیڑا ایدا استلام کرے گا, جیڑا ایدا استلام کرے گا. استلام استلام استلام. اور میں کہا میں پہاڑ چوک کے مولوی نہیں بنیا. کیوں؟ جو جنتی پتھر کا استلام کرے پتھر تو جنت لے جائے گا. جیڑا سکھے کی بہ کے مدینے والے کو سلام کرے. کیا خیال ہے؟ نعرے نعرے دا ٹائم نہیں بھائی جان, میں پھر آنا. حضرت عمر مزاج سمجھو, طبیعت اور ہے, شریعت. ہم صحابہ کے دین کے وارث ہیں بھائی جان, دائیں بائیں والی بات نہیں کر رہے. سوڑا ہے. حضرت عمر آکھیا مینوں پتا تو جنتی پتھر پر میں تاں بھی نہیں چمدا. مینوں اے پتا تو کعبے دے وچ لگے ہیں پر تینوں تاں بھی نہیں چمدا. مینوں اے پتا ہے تو جنت لے جا سے میں تاں بھی نہیں چمدا. مینوں اے بھی پتا ہے قیامت والے دن تو سفارش کرے گا میں تاں بھی نہیں چمدا. کم از کم او بندہ چپ نہیں رہ سکتا جڑا نانکیو داد کیوں سننی ہے. حضرت عمر کڈے نخرے نال آندے نے تینوں کدے بھی نہ چمدا جے سجنا کدے چمیا نہ ہوندا. اجے بھی دو چار جوان چپ ہیں. حضرت عمر آندے نے اوئے میں تینوں کدے بھی نہ چمدا. میں تاں چمدا واں. اب بھی سنی بولے گا جڑی میرے ٹھڈ دی گل ہے. میں تاں چمدا واں. ایک کاری سجنا نو چمدیاں ویکھیا سی. ایک کاری ابھی بھی منڈے دے ہاتھ تھلے رہ گئے. ایک کاری مدینے والے نو چمدیاں ویکھیا سی. میں تاں چمدا واں. اوئے صحابہ اہل بیت صحابہ پہ تان نہ کر, جا کے ٹیسٹ کرا. کیوں؟ جس پتھر کو نبی ایک بار چومے عمر بار بار چومتا ہے. جس حسین کو نبی 7 سال چومے ہوئے گا عمر ہوگا. اے ہاتھ کسے کتے دا محتاج نہ ہوئے. وستے رو واہ 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 صاحب خیر ہوئے. یہی سنیت ہے. شادی تو اڈا ویڑا تے ڈیرا سلامت رہے. کیا اتے بھنگ پینے والے پیدا نہیں ہوئے؟ تن کے بھی سنی ہے. مسئلہ موڑ اتھے ہی اڑیا ہے. عمر پتھر نو نہیں چوم دے سجن تو بغیر. عمر پتھر نو نہیں چوم دے سجن تو. اے فارسیت رہن دیو جے پنجابیت بولو. پتھر بھی سامنے ہوئے تیاں دے پاؤں میں تو جنتیوں آیا پر کیوں چومی ہے. استتان چوم دے ایک کری ویکھیا ہے. صاحب لا کے دسیں جنہوں ایک کری چوم دیاں ویکھیا ہے او دا ایڈا ہی آئے جنہ دے سامنے نبی آندے ہونگے حسین منی وانا من الحسین. اگر اجازت دے ہوتے دوجی حدیث آوے. طبیعت اور ہے, شریعت ہے. ابھی بھی دو چار جوان چوپ ہیں پتر. طبیعت اور ہے, شریعت ہے. کیا دوجا فرمان ہے. مزاج سمجھو نا. بی بی آئی حضور کے بارگاہ میں, چکی ہوئی نظریں, بندے ہوئے ہاتھ, تڑپتے نین. عرض کی نسجتہا بیدی فجئتو لیکسو کہا.
حضور میں نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, بخت اس بی بی دے. منظر چیک کرنا ہے. میں محسوس کرتا ہوں میرے خطاب کا بالکل عقیدہ اہل سنت پہ رہ کے فقیر بات کرے گا جاگتے ہوئے. ہائے بی بی آندی مالکو میں آپ دے ہتھاں نالے چادر بنائی آ تے تانوں میں تحفہ دین آئی ہاں. نبی علیہ السلام نے بی بی کی چادر کو قبول کیا, سرکار نے اس چادر کو اوڑا. میں انہیں ایک اشارہ کرنا ہے, محسوس کرنا. چہرہ ودھا سرخ چادر, کنٹراسٹ کیسا تھا. کئی بندے بھی میچ کپڑے پا کے اندر کنٹراسٹ کہتا ہے. سرخ چادر, چہرہ ودعا, کنٹراسٹ کیسا تھا. سلامت رہو بھائی جان. کنٹراسٹ کیسا تھا. میرے حل پھر میرے حل ویکھنا ہے. بی بی نے آکھا مدینے والیا آ تحفہ لاؤ. بھی پنجابی بابا سوادی زبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی کا تحفہ اوڑا, چادر کو اوڑا. سجنا دی بزم میں چاہ کے آندے نے کنج دا لگیا تحفہ. آج ہم نے ذکر مولا حسین کرنا ہے تو پہلا تگڑا کرنا. ایک کیسا لگیا بی بی دا تحفہ. پا جی چس لینا. صحابہ کیا حضور واہ واہ کیا او میں ان کی آکھاں صحابہ اس ویلے کی اس نے رسول کو کیا کہنے واہ واہ. ایک صحابی قریب آیا ہاتھ من کے اندر مدینے والے سچی عرض کردہ پیاں پھب تانوں گیا ہے دے مہینوں دیو. میں دوبارہ تھوڑی سی آواز دینی بس جو میں بولا. حضور پھب تانوں گیا پر مینوں تحفہ دے دیو. نبی علیہ السلام نے اس چادر کو اتارا. لے بھئی غلامہ چادر لے لے. دوجے صحابہ کیا ہو منگیا کیوں آئی. او دیاں اکھاں وس پیاں تے ڈھیر رو کے آندا ہے او نیت تے شک نہ کرو مرنا بھی تے ہے نا. واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی. اے میں چادر آپ دے منڈے دے بیاہ واسطے بھی نہیں لئی. اے چادر عید تے بھی نہیں پاونی تے جمعے والے دن بھی نہیں پاونی تے چادر تھی دے بیاہ واسطے نہیں لئی. میں چادر تاں لئی ہے بھی ایک کری سجن دے بدن نال لگی ہے. ایک کاری واہ 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 سکھے کی زندہ باد. اے چادر ایک کاری سجن دے بدن نال لگی ہے. ایک کاری اور ٹس کرا. ایک کاری چادر سجن دے بدن نال لگی ہے تے میں آدھے پترا نو کہنا ہے باقی تو چھڈو پر اس چادر وچ کفن دے دیو. فرشتے قبر وچ پوچھن گے تو کون ہے. میں آکھاں گا پہلا چادر ویکھو. ہاتھ والا بندہ نیچے کیوں ہاتھ رکھتا ہے. اے تو فرشتے پوچھن گے وہ 10 حساب دے تے سوال کرن گے تے میں آکھاں گا باقی پہلا چادر ویکھو. اب بھی سنی مذہب سمجھنا آئے تو اپنا مسئلہ ہے تیرا. میں کہا جو چادر ایک باری یار کے بدن سے لگی صحابہ اس چادر کا اتنا حیا کرتے ہیں. بتا جب صحابہ کے سامنے مولا حسن آ جایا کرتے ہوں گے مولا حسین پتر طبیعت اور ہے شریعت. طبیعت اور ہے شریعت. بس کرو اے نوان دے ہی سننی. اے آندہ میں نوکر غازی دا او آندہ میں نوکر صحابہ دا. میں کہا دونوں مسئلہ ہے. باس کریے تے ایک بڑی ڈاڈی جی روایت ہے وہ بھی سن لو تے مڑ تو طبیعت شریعت والے بانڈ دی چوکھی سمجھ آوے سی. وہ سرکار سنیا نہیں شاہ سی قبلہ تو ہزارہ باری تو سنیا ہو سی. میں تے ہمیں تو راہ پہ دینا ہے. سجن وضو پہ کر دے سن واللہ لقد وفت والا ملوک وفت والا قیصر و کسرا والنجاشی واللہ رأیت قط یوسف وصحابہ. عروہ بن مسعود سقفی کہتا ہے کہ میں چلتا چلتا آیا. ابھی میں نے کلمہ نہ پڑھا تھا. سجنا دی بزم دوروں لگی سی تے میں آکھیا بندے بھڑدے پے نے. آندا نیڑے آیا تو پنجابی والی گل لے بھاؤ آ گل تک کتے دی کتے جا پئی. آندا میں نیڑے آیا تے بس ایویں ہی منظر لو خیر ہوئے. میں نیڑے آیا تے نظارہ کچھ مختلف تھا. مدینے والے وضو پہ کر دے سن. یہ ہی مزاج اہل سنت ہے. نا 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 اسی نوکرہ حضور دی آل اولاد ازواج دے قرآن دی قسمیں اسی جنوں بھی منیا ہے. جی ابشے دا بلال ہوئے تے ساڑھے سر دا تاج بن جاندہ ہے. وجہ پھر مدینے آڑا ہے. تینوں کنے غلط فہمی پا دیتی. نا 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 ساڑھے کلیجے چیر استف درے بطول دے کتے ہیں گھور گلہ کیڑیاں. چلو آگے چلیے تے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اندہ میں آپ ویکھیا سائیں وضو پہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے سننا ہو رہے تے سمجھنا ہون سمجھنا ہے. حضور وضو فرماتے ہیں. حضور کے
بدن سے لگنے والا پانی کا، میں کیا سمجھنا ہے، قطرہ، صدیق اکبر زمین پہ بدن سے لگنے والا قطرہ، قطرہ قطرہ۔ اچھا میں تھوڑا پڑھیا لکھیا نہ نبی علیہ السلام نے بندے بلائے نے آؤ بھائی وضو کرنا ہے، نہ قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے بھی آجو بھائی آپ پانی نہ تھلے ڈگن دے دیا جے۔ وہ کیڑی شے جن نے سارے صحابہ نو کٹھا کیتا، او دا نام ہے عشق۔ جیو جیو او دا نام ہے عشق۔ لو جی یہ مزاج ہے۔ صحابہ یار کے بدن سے لگنے والا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ میں تیر بول رہے ہیں حضور کے بدن سے لگنے والا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تیسری باری بھی سواد آئے گا کی آندے نے کو وہ قطرہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، وہی ہاتھ چہرے نو لاؤندے نے، وہی ہاتھ نتیجہ آخر تے، وہی ہاتھ آدھے بدن تے لاؤندے نے۔ اگر کسی کو بدن رسول سے لگنے والا پانی کا قطرہ نہ ملتا، وہ نال دے نو آندا لالا تیرے ہاتھ نہ لگیا نا یار، آدھا ہاتھ ساڑھے ہاتھ نہ لائیں یار۔ میں مڑ توڑا دھیان چاہنا بس تیرے ہاتھ نال سجن دا پانی لگیا؟ انہیں کہا ہاں لگیا۔ انہیں کہا لالا آئنج کریں آدھا ہاتھ ساڑھے آئیو چمنا ہون تھچی داسو لالا میں تینو یہی تا دسنا چاہنا وہاں ملنگاں دات مذہبور ہے تو سنیا والی گل بالکل مختلف ہے۔ میں تینو سچی سچی آنا فرقہ واریت نہیں کرتا تے لڑانا بھی نہیں، پر ساڑھے کل بہ کے گل تا سن بھی اسی نیک کر کے ہو جائیں۔ صحابہ نے بدلے رسول سے لگنے والا پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ اگر کسی کو نہ ملتا وہ ساتھ والے دوست کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگاتا۔ سچ بتا جو صحابہ، میں آہستہ بولنے والے بندے دے کول آ جانا ہے، جو صحابہ مصطفیٰ کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرتے تھے، بتا وہ صحابہ رسول کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا کرتے ہوں گے؟ طبیعت شریعت، ہم صحابہ کے نوکر بھی ہیں تو حضور کی، اب کے بولو چاچا، حضور کی اہل بیت کے نوکر ہیں تو حضور کی، کیوں کہ ہم سنی ہیں۔ میں تجھے کی پیار کرنا ہے۔ ابن کثیر پاک لکھا ہے قد ثبت عن عمر بن الخطاب کان یکرمہما، اخبار کا ٹوٹا نہیں سنا رہا میں، فرمایا سکھے کی آڑے ہو، یہ بات ثابت شدہ ہے جس نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے اس کا نام عمر بن الخطاب ہے، جن نے ڈاڑی تعظیم کی تھی اس کا نام عمر بن الخطاب ہے۔ ہن بھی جڑا نام بولے چہرہ تھلے رکھے، فرمایا جن نے سب تو بہتے بطول دی جوڑی نو تحفے دیتے نے او دا نام عمر بن الخطاب۔ کیا سناتے ہیں اس قوم کے بچوں کو؟ صحابہ کی ادب، آل بیت کا پیار تو ہمیں صدیق اکبر نے بتایا، فاروق اعظم نے بتایا۔ کروڑ باری سنیا میں کری میرے تو سن لو۔ صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیتے دیتے پیر عمر نے اپنے پرسنل سیکٹری سے کہا چھتی جا میری کواڑی گھوڑا لے جا، سواری لے جا، یمن سے نویں کپڑے لے کے آ۔ ایتھوں تک گل ہے، اگلی گل تو چا ساڑی ہے نا۔ جدو کپڑے آ گئے تے پوچھیا غلام نے جان لگیا تواڈے 36 ٹانکے لگے نے؟ تو اڈے 36 ٹانکے لگے نے پتر ایادے واسطے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، اے شہزادیاں واسطے۔ لو جی پیر حسن کپڑے پا لے، پیر حسین کپڑے پا لے۔ حضرت عمر بن الخطاب، اگلے جملے کتاب کے نہ ہوں، لائیو چل رہا ہے شاہ جی کے مرکز سے، غیرت مند مرکز میں بیٹھ کے فقیر کبھی غیر ضروری بات نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں جب حضرت عمر بن الخطاب نے صحابہ کے کپڑوں میں ڈاڈے جوڑے حضرت حسنین کریمین کو دیے، تب حضرت عمر نے ایک جملہ بولا۔ اب اس جملے کو سن کے جو ڈلہ بولے چہرہ بھی تھلے رکھے، حضرت میں آہستہ بولوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اور سارے مدینے دے بچیاں جوڑے کپائے نے، پر سانو ایڈی خوشی نہیں ہوئی جڈے بطول دے پترانو ویکھ کے ساڈا۔ چلو اجے بھی ایک موقع اور دینے ہیں۔ حضرت سیدنا و مولانا یہی عمر بن الخطاب ہیں۔ جب حضرت عمر بن الخطاب منبر پہ آئے، امیر المومنین بنے، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، تو حضرت سیدنا و مولانا پیر عمر سرکار، او بھائی میرے ال تکنا، حضرت پیر عمر سرکار نے ایک اعلان کیتا۔ اے اعلان سن کے چس نہ آوے تو چپ رہنا۔ فرمایا جب بھی مدینے میں نیا پھل آئے گا سارا مدینہ بعد اس کھائے گا، نبی دے بچے پہلے کھان گے۔
بولے بھی آ میں دوجے ایک اور جنے دا نام لین لگے صرف اور نے بولنا ہے جنہیں سورے بھی سننے نے یار غار مصطفیٰ مداج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فاست امام صحابہ والے بیت رسول کے مسلح کا پہلا وارث نبی کے غار کا ساتھی یار غار مداج شناسائے رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے ابو بکر یمن چو تواڈے واسطے چادر لے اوندی ہے حضرت عمر بن خطاب صدیق اکبر نے وہی چادر امام حسن دے موڈیاں تے رکھ کے آکھیا چپ ہے اینی سانو نہیں پھبڑی سی جنی بطول دے حسن نو پھب جانی اوے پتر وجہ والی گل یاد رکھنا حضرت سیدنا و مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساری رات بھی لگا رہنے تک حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے ایک بندہ ابو ہریرہ کا پتہ لینے آیا آ کے کہتا ہے ابو ہریرہ پرانا تعلق ہے تجھ سے ہر گل ٹھیک ہے پر تیری ایک گل میں سنگی نہیں لگ دی میں جدوں بھی تیری محفل چاہیاں تو ذکر ہی کرنا ہے یا مولا حسن دا یا مولا حسین دا حضرت ابو ہریرہ بیمار سن تے اٹھ کے بہ گئے ویکھیو سنی مذہب اٹھ کے بہ گئے فرمایا تو میرا پتہ لینا ہے ہن تو ان کر میرے گھر چوں نکل جا کیا جنہاں نال مصطفیٰ پیار کرے میں نہ کرا چلو اجے بھی نہ سنو رسول کے مسلح کا پہلا وارث ہے امیر المومنین ہے خلیفہ بلا فست ہے خلیفہ بسر بلا فست ہے ہن بھی داد دودھ رہن دیا جے پرچا سے لے آ جے اس امت کا صدیق اکبر بھی ایک منٹ میرے والے ویکھنا ہے آئی موڑیاں تے چایا ہے اگے سنی جے گل کئی یاری سنی کو پہلی یاری سنی اچھا سے لینی جے آئی تھے نا اب دے پتر نو کدے بایا نا پوترے نو بایا تے نا دوترے نو بایا کدے کسے نو بایا اثر تو بعد دا ویڑا مدینے دا بازار موٹے صدیق اکبر دے بہن والے مولا حسن مجتبہ میں چپ رہنے والا بندہ میں چنگا ہی لگتا جڑا پاکاں دے ذکر تے چودھری بن کے بیٹھا رہے تھے تا دیوانہ اور عاشق بن کے بیٹھ پھر حسین چک کے آندے سن تصویر مصطفیٰ ایک منٹ جب میں نے دیو تے میں پیر حسن دا تو تعارف دس دیاں بطول دے ویڑے دی پہلی رونق دا نا پیر حسن ہے اب بچیاں دی خیر ہوئے نے وستے رونے پھیرانا بطول دے ویڑے دی پہلی رونق دا نام مولا حسن مجتبہ ہے اجے بھی نہ بولو پیر علی دے پلیٹھی دے پتر دا نام مولا حسن مجتبہ ہے ہون بھی کو رہندی کسر میں کٹ دینا میرے نبی دا سردار بچہ مولا حسن مجتبہ ہے چلو اجے بھی ایک موقع تو انہوں اور دینا بطول دے ویڑے دی پہلی رونق دا نام مولا حسن مجتبہ ہے اوے پیر علی دے پلیٹھی دے پتر دا نام مولا حسن مجتبہ ہے اوے میرے نبی دے سردار بچے دا نام مولا حسن مجتبہ ہے اوے پہ کرے جود و سخا مولا حسن مجتبہ ہے پہ کرے صدق و صفا مولا حسن مجتبہ ہے نہ بولنا مٹھا نہ بولنا کیا تصویر مصطفیٰ مولا حسن مجتبہ ایک 13 سالاں بعد پیر حسن دا صدقہ اللہ میں نو حسن دیتا ایک منٹ ٹھنڈیاں ہو کے ٹھنڈیاں کنے سالاں بعد منگے ہی پیر حسن تو سی تو آڈے کوٹے چو لینا ہے جی اللہ میں نو دیتا لو جی پنڈی سکھے کی ہوئے مڑے آڑا ہوئے اکاڑا ہوئے لاہور ہوئے کلچر ایک کی ہے کلچر ساڑھے پنڈاں چھاواں چے بچے پیدا ہو جان تے مائیاں دادیاں چاچیاں دادے چک دینے آندھے نے مبارک ہوئے جتھے میں تھڑک جا میں نے دس بھی دیا جے مولوی ہمیں ساڑھے پنڈ نہیں ہوندہ کی آندھیاں نے باجی مبارک ہوئے ٹیر سونا پتری باجی تینوں سچی دسیے اکھائیں دیاں چاچے تھے ہی سیر لانال بھی سواب مل جاندہ اکھاں چاچے تھے ہی انجی ہوندہ ساڑھے کرانچ بچہ پیدا ہوئے تھے آندھے نے چاچے رنگا اے دے نک تائے رنگے اے دے کان جڑے نے وہ نکی پھوپھی رنگے ہسنا نہیں ساڑھے کرانچ بچہ پیدا ہوئے کوئی چک کے آندھا ہے چاچے رنگا کوئی آندھا تائے رنگا کوئی آندھا ماسی رنگا کوئی آندھا پھوپھی رنگا کوئی آندھا اے نانے تے کوئی آندھا تائے تے کوئی آندھا دادے تے کوئی آندھا دادی تے کوئی آندھا پھوپھی تے کوئی آندھا ماسی تے روزیاں دا مہینہ سی بطول دی گود سی حسن دی آمد سی نا ہون میرا چڑے چپ کر گیا میں تو کول آ جانا ہے رمضان دا مہینہ سی بطول دی گود سی حسن مولا دی ولادت سی نبی چک کے حسن بادشاہ نو سینے لا کے آکھیا
حضرت زہرا مبارک ہوئے اکھاں بھی میرے جیاں نے لب بھی میرے جانے تھوڑی نسل دی خیر ہوئے وستے رہو پتہ نہیں کتنے زندگی مک جائے پر آج انج دا پاکاں دا ذکر کرو چک کے میرے نبیاں دے سن بطول مبارک ہوئے پتر تیرا ہے پر اکھاں بھی میرے جیاں نے لب بھی میرے جانے ہوئے دا نک بھی میرے جائے کیا تصویر مصطفیٰ مولا حسن مجتبی شایا صدیق بادشاہ نے پا جی بس کریے روندیاں اکھاں دی خیر ہوئے یہی سنیت ہے یہی سنیت ہے سجدہ مولا حسن مجتبی پا جی سنو پھر موڑیاں تے چایا تے چاہ کے ایک جملہ بولیا تے میں ہولی ہولی بولنا تسی محسوس کرنا ہے فرمایا حسن حسن تیرے تو ابو بکر دی ماں قربان عاشق نو سمجھ آؤنی عاشق 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 حسن تجھ پہ ابو بکر کا بابا قربان کیوں یہ تھے کوئی بھی صحابی طبیعت والا نہیں ہے شریعت والے ہیں تو ہمارا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے اوے سنیو منڈیاں نے نہیں پتا ہونا تے جڑے پرانے بابے نے میں کیڑا بابا میں بھی تواڈے جڑا ہی ہاں بزرگ ہی گل سناوندے نے اللہ دی قسم چاہ کے آنا اج بھی سکھے کی دے وچ انج کریے نا بھی کسے گھر بندہ عمرے تو آیا ہوئے سنیت سمجھو عمرے تو آیا ہوئے تے 3 کھجوراں تے پانی گلاس دا زمزم رکھ دے وے تے جڑا سنی جاندا ہے نا وہ کھجوراں کھا کے گٹکاں تھلے نہیں سٹدا پہلا چومدا ہے پھر جیب وچ پاوندا ہے چلو تو ایک موقع اور دینے ہیں کتے تے ساڑھے نہ رالی پاؤ گے نا او پاری تینو ساڑھے مسلک تے کہا شک پہ گیا تو آدھا تیرا مسئلہ تو آپ نے بیڑ ساتھوں سونا سی کیوں کہونا یہ تے ساڑھی مائی ایک سی تے مولوی بابا ڈاڈا قرآن پڑھ لیا تے اس مائی آکھا مولوی اجے تو ختم نہیں پڑھیا انہیں کہا انہا تا پڑھ لیا انہیں کہا نہیں چمن والی رات رہندی آج ایک موقع اور دینے ہیں اوے اسی تا نسبتاں دا ایڈا یا کر دیں چلا ہو گیا ساڑھے تے گلنا کر دیں پوت ایک قدم اور اگے چل میں مکہ شریف تو مدینہ شریف تو واپس آیا تے میرے پنڈ دا ایک لوہار بابا ہے تے ناؤ دا محمد امین ہے سمجھ ہوندی بھی جٹاں والیاں گلاں بھی وچ ضروری آ او نیڑے آ کے مینوں آندا مولوی اکھاں تے بند کر میں آکھیا او خیر آ انہیں کہا کر تا صحیح میں ہن شرم دا مارا بندیاں چ کھلوتا میں آکھیا کی یہ کروں میرے دل نے آکھیا ہے چلا جا بندہ پتہ نہیں کی گل کرے گا پر چلا میرا ایمان بچا گیا انہیں آکھیا اکھاں بند کر تے میں کر لیاں اگے ساڈے بندے ہاتھ پیر چومدے نے ادن ویکھیا بھی انہاں پہلے سجی اکھ نوں نہیں اسی نسبتاں دے کڈے غلام آ پھر آنا انہیں پھر کھبی ہاتھ نو چومیا تو اللہ دی قسم میری جان نکل بھی گئی میں چھتی چھتی اکھاں کھولیاں تے میں انہوں روندیاں ویکھیا ایڈے ایڈے اتھرو دیاں اکھاں چ پویندے سن تے میں انہوں چھتی چھتی سینے لایا او میں کہ اگے بندے ہاتھ چومدے سن تو اکھاں کا چومیاں نے رو کے آندا مولوی ڈاڈا غریب ہاں سجن دے روزے تے جاتا نہیں سکدا او اکھاں تے چوم لاں جڑا ماہی دے روزے نو 12 ویکھ آئیاں نے آندہ مولوی ڈاڈا غریب آن جاتا نہیں سکدا پر ماہی دا دیس نہ ویکھیا میں وکھاں تا چملا جڑا سجن دے روزے دے باہروں ویکھ آئیاں نے بھائی تیرا مسئلہ ہے انہوں سننی آندئی جڑا روزے نو باہروں ویکھ آوے اسی اکھاں چمنے آ دس جڑا اور روزے والے دے پتر ہون گے سنی انہاں دا کڈا حیا جڑے اس روزے دے وچ ستے نے سنی انہاں دا کڈا حیا کردا مرکزیت ذات رسول ہے صحابہ ہوں تو وجہ حضور کی ذات ہے نا ہم صحابہ کے نوکر ہیں حضرت شاہ جی قبلہ کا وجود اس وقت اہل سنت کے لیے تو موسم بہار ہے جیڑا جان کے چوپے اللہ انہوں چکے ہزاروں بندوں کا ایمان جس سید کے وجود سے بچ گیا میں خراج تحسین پیش نہ کروں تو کیا کروں بخیل نہیں ہوں میں سچ کہنا چاہتا ہوں تو اس مسجد کے اسٹیٹ سے آپ کو بے ادب نہیں بنایا جاتا گستاخ نہیں بنایا جاتا وہی منہج اہل سنت ہے وہی نظریہ ہے وہی فکر ہے وہی سوچ ہے پتر مالکاں کے جھوک کے رہنا ہے پھر ایتھے بھی بیڑا پار ہے اگے بھی بیڑا پار ہے
تو ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی لگتا ہوں میں نے جانا چاہیے تسی تھکے پے نے جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی باہر والے بندے ہاتھ نہ بھی چکن تے چلو میں نے دسن تسی بھی اسی بیٹھے ہاں اوے جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی ہم صحابہ کے نوکر ہیں تو حضور کی اٹل لگاؤ اہل بیت کے در کے کتے ہیں تو حضور کی اوے ازواج مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں تو حضور کی بنات مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں تو حضور کی اور داتا علی کے نوکر ہیں تو حضور کی مہر علی کے نوکر ہیں تو حضور کی غوث علی کے نوکر ہیں تو حضور کی کیا پتر ہم طبیعت والے نہیں ہیں ہم شریعت والے ہیں آج رات بات کس کی کرنی ہے نہ کراں تو پھر میرا دل پھٹ جانا ہے راکب دوش مصطفیٰ جگر پارا ہے جناب سیدہ ایک آدھ جملہ میرے ونڈ بھی لے لو رسول کے سینے پہ کھیلنے والا جسے چلنا حضور خود سکھائیں میں تقریر کر رہا تھا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا او حسین بادشاہ کے سوچی شخصیت کیونکہ دیہڑا بادشاہ مد ہے نا پیر حسین کی بات بس اجازت کا طالب ہوں میں کیا تھا منظر بچپن سے تیاری کروائی کبھی آزان پڑھ کے تیاری کروائی کربلا کی فرمایا پتر بانگ اساں دیتی ہے سجدہ تو کرنا ہے یہ تیاری کا دوسرا مرحلہ بھی سن لو کبھی رسوم میں فضل فرماتی ہیں حضور نے اپنی زبان حسین بادشاہ کے منہ میں رکھی یہ دوسرا کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا اور کبھی نواسا اپنے نانا کی زبان منظر کو دل میں عاشق بن کے بیٹھو آج کی رات یہ کوئی مزاحیہ جلسہ نہیں ہو رہا دیوانے بنو عاشق بنو عشق میں آنسو نکلیں محبت میں تڑپو پھر کہنا چاہتا ہوں حسین بادشاہ کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا ہے کبھی نواسا اپنے نانا کی زبان چوستا ہے یہ کربلا کی تیاری کا دوسرا سرکار علیہ السلام کی زبان حسین بادشاہ اپنے نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے فرمایا لے پتر زبانہ اسی چوساتیاں نے چلو میں زیادہ وقت بھی نہیں جلدی اشارے سے اب کربلا کی تیاری کا تیسرا مرحلہ میرے نبی کے سامنے جب یہ سید زادہ آتا تھا حضور اپنے پتر سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا دوران خطاب حضور اپنے پتر کے لیے ممبر چھوڑا صرف ممبر نہیں چھوڑا بازو کھولے محسوس کرو جنہ دے نکے بچے آ صرف بازو نہیں کھولے حضور پتر کے لیے زمین پہ بیٹھ گئے صرف زمین پہ نہیں بیٹھے حسین مولا کو نبی سینے لگایا کبھی رخسار کبھی امام حسین کی گردن کو چومتے ہیں چوم کے حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین بس آخری 5-7 منٹ تواڈے ذوق دا سفر کر دیں ہاں حسین بادشاہ تربیت کی نانے نے کربلا جانے کی تیاری کروائی جے کتے سمجھ آ جائے یہ تیسرا مرحلہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین بادشاہ نو پکڑیا کروڑ باری سنیا محسوس کرو کدے نبی چومدے سن کدے حسین کو سونگتے تھے سونگ کے آندے سن حسین تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے کبھی حضور فرماتے ہیں ہما ریحان ناتایا فرمایا حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے مینوں پتہ ہے 3-4 بندیاں نہیں بولنا باقی بول پڑے نے قرآن دی قسمیں ہر پھول مرجا سکتا ہے مدینے والے دے پھول کدے مرجا نہیں سکتے جیو 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 حسن میرا پھول ہے حسین میرا پھول ہے جان دیو بندیو جن تک جناب پھول ہے ویسی خوشبو ہے فرمایا حسن امت کو صلح کر کے جوڑے گا تو مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی حسین اس کر سب کچھ کٹا کے دین بچائے گا تو مصطفیٰ کی خوشبو آ جائے گی یہ چوتھا مرحلہ ہے جانا کربلا ہے میں سواریاں پوریاں کرتا پیا دائیں ہاتھ میں پیر حسن بائیں ہاتھ میں حسین سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ میں زبان تے نام ہی نہیں لیندہ بی بی پاک دا انہیں چوگا نہیں یار میں سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ ام ابیہا
نہ بھی سمجھائے تو کوئی نہیں، سبحان اللہ دا ثواب مل ہی جانا ہے۔ کربلا والوں کی ماں دائیں ہاتھ میں مولا حسن کو پکڑا، بائیں ہاتھ میں مولا حسین کو پکڑا، بابا جی میرے پتر نے کچھ عطا کرے، چیتے رکھیا جے جنج دا منگن والا عطا ویسی، منگن والی زہرا ہے، دین والے مصطفیٰ نے، رسول نے حسن بادشاہ نو سینے لایا، لا کے فرمائے ہم نے اپنی سرداری حسن کو دی، کربلا دی تیاری کر لو، اپنی سرداری حسن کو دی، اب حسین بادشاہ کو سینے لگایا، لگا کے فرمایا ہم اپنی جرت حسین کو دی، جرتوں کا وارث حسین بنایا، ہم نے اپنی جرتوں کا وارث حسین کو بنایا۔ پھر زمانے نے ویکھیا، لوگاں کھیا مدینہ چھڑیا، پر زمانہ سوچ رہا سی علی کا بچہ ڈگمگا جائے گا، ڈول جائے گا، سید مدینہ چھڑیا پر ڈولے نہیں، مکہ چھوڑا پر ڈولے نہیں، کربلا کے میدان میں پہنچے پر میرے سید کے قدم نہیں ڈولے، عباس جیسا بھرا دیا پر قدم نہیں ڈولے، اون محمد جیسے پتر دیے پر قدم نہیں ڈولے، علی اکبر جیسا شہزادہ دیا پر قدم نہیں ڈولے، اب علی اکبر جیسا لال دیتا پر قدم نہیں ڈولے، سب کچھ کٹا کے سید کے قدم نہیں ڈولے۔ زمانے نے ویکھیا ہوئے وجود حسین کا ہے، جرت نانے کی ہے۔ کربلا 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 کربلا، نا میں دستا ہوں کربلا کربلا کربلا، دو چار چھٹیاں دا نا کربلا نہیں ہے، ایکو تھوڑی دینا میرا جوان ہے، دو چار چھٹیاں دا نا کربلا نہیں ہے، دو چار دیگا دا نا کربلا نہیں ہے، کربلا ایک نظریہ دا نا ہے، کربلا ایک سوچ دا نا ہے، کربلا ایک فکر دا نا ہے، استقامت دین دا نا کربلا ہے، خودداری دا نا کربلا ہے، غیرت دا نا کربلا ہے، خوف خدا دا نا کربلا ہے، عشق مصطفیٰ دا نا کربلا ہے، ایمان دا نا کربلا ہے، عمل دا نا کربلا ہے، حق پرستی دا نا کربلا ہے، صبر دا نا کربلا ہے، شکر دا نا کربلا ہے، بالا ہے حیا دا نا کربلا ہے، تقوی دا نا کربلا ہے، سنی بچا تقوی دا نا کربلا ہے، تحفظ ناموس رسالت دا نا کربلا ہے، تحفظ نا ختم نبوت دا نا کربلا ہے، سب کچھ کٹا کے سجدے دا نا کربلا ہے، پردے دا نا کاش اس امت دے جوانہ نے کربلا سمجھی ہوندی، کدے رجب بڑھ جیسا بے غیرت پیدا نہیں ہوندا، اگر تینوں مینوں کربلا سمجھ ہوندی تے غریب دی بیٹی دے سر دی چادر کدے نہ اتر دی، اگر تینوں مینوں کربلا سمجھ ہوندی تے کدے اس قوم دے بچے شرابی نہیں ہوندے۔ کیا ہے کربلا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ عجبی نہ بولو تو مسئلہ إِلَّا الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کیا ہے کربلا؟ آئے کربلا دے میدان اچ میرے سید دا ایمان بھی ڈاڈا نظر آیا، عمل بھی ڈاڈا نظر آیا، حق پرستی بھی ڈاڈا نظر آئی ہے، صبر بھی ڈاڈا نظر آیا۔ کون حسین؟ وَقَدْ كَانَ هَذَا الْإِمَامُ سَيِّدًا وَسِيمًا جَمِيلًا عَاقِلًا رَزِيلًا جَوَادًا۔ کون حسین؟ صابراً 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 شاکراً۔ نا 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 نا، کربلا تا غیرت ایمانی دا نا ہے، کربلا خودداری دا نا ہے، کربلا حیا دا نا ہے۔ اے کاش میرے جوانوں سمجھو کربلا تا ایک نظریہ دا نا ہے، سب کچھ کٹا کے علی دے پتر سجدہ نہیں چڑھیا، علی دی دھی نے پردہ۔ کربلا
دے میدان چکلی دے بیٹے دا کردار ہے او دا نا حسین ابن علی ہے ایک بیٹی دا کردار ہے جدا نا سیدہ زینب ہے او زینب کون ہے سکھے کی آڑے میں دستوا او جدا نام میرے نبی نے آپ رکھیا خوشبودار پودا دو منٹ رہ گئے میں جان لگیا خوشبودار پودا او زینب کون ہے جنہوں چلنا میرے نبی نے آپ سکھایا او زینب کون ہے جنہیں آخری حج نانے دے کندیاں تے بہ کے کیتا جدو میرے نبی نے حج فرمایا اے زینب کون ہے جدو گھر میں جناب زینب آ جایا کر دیا سن جنہ دے ادب وچ مولا حسین کھڑے ہو جایا کر دے سن اے زینب کون ہے جنہوں ویکھ کے میرے نبی آدے سن زینب تینوں تکاں تے تیری نانی خدیجہ الکبریٰ دی یاد آ جاندی ہے اے زینب کون ہے زینب کون ہے 7 سال دی عمر ہے اگر نانے دے روزے تے بھی جانا ہے سجے حسن ٹر دینے کھبے حسین ٹر دینے اگے علی ٹر دینے ایک جملہ میری زبان تے آیا 7 سال دی زینب بھی کلی گھروں نہیں نکل دی اگے علی ٹر دینے سجے حسن ٹر دینے کھبے حسین ٹر دینے سچی دس ہے جے زہرا دی دھی کلی جا نہیں سکدی پھر زینب دی ماں کلی دربار آ نہیں سکدی سیدہ سب کچھ کٹا کے انہوں دی رات بائیت دی رات سید بین نڑو گلنا کتیاں جڑیاں کتابیں محفوظ ہیں نہ سجدہ چھڑیا نہ پردہ چھڑیا حسین بادشاہ کیا میری بین بیکی میں اکبر لے کے آیا نہیں رویا میں واویلہ تے بس بے صبری نہیں ہو کی تھی میں قاسم لے کے آیا شکوہ نہیں ہو کی تھا زینب میں جان لگیا میں خیال رکھی اپنا نبا نانا مصطفیٰ ہے اپنی اممہ سہرہ ہے سارا زینب ہے اوہ میری بین زینب حسین کھوٹے دا سودا نہیں کیتا اگر او اکبر لے کے راضی ہے میں اکبر دے کے راضی ہاں جے او قاسم لے کے راضی ہے میں قاسم دے کے راضی ہاں اگر عباس لے کے راضی ہے میں عباس دے کے راضی ہاں اگر اونا محمد لے کے راضی ہے میں اونا محمد دے کے راضی ہاں سب کچھ کٹا کے آکھیا جے میں تیری رضا صابرن شریف ماں پہ انہوں شریف 5 ویلے دے نمازی ماں پہ انہوں کو 10 دے وے نا منڈا سکوٹروں ڈے کے پہ ہے بس 10 دے واہ حسین سامنے ہم شکل رسول ہے واہ حسین سامنے قاسم بن حسن واہ سیدہ سامنے اونا محمد نے سامنے ابو بکر بن علی ہے سامنے عثمان بن علی ہے سامنے جناب قاسم بن حسن ہے سامنے علی بن حسین ہے سامنے علی اصغر ہے سب کچھ کٹا کے صابر شاکر یہ حسین بادشاہ مٹھیاں دیگاں دا نام دینا کربلا نہیں ہے نظریہ ایک نظریہ آؤ اس آستانہ نور میں آنے والوں صبح بھی انجی ہونا ہے ابھی جاؤ جیڑا راج ملے انہوں آکھی ساڑھے کو آسی تن دستے ہیں نبی دے پتران دے مقام کیا ہے آستانہ عالیہ بجوہ شریف آپ اسی ذوق سے حاضر ہوں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم طبیعت کے پابند
ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں تو شریعت کے پابند ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں تو شریعت کے پابند ہیں، اولاد مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ صحاب مصطفیٰ کے بھی نوکر ہیں تو شریعت کے پابند ہیں۔ اور ہزاروں کا اجتماع ہے، فقیر آپ کا مہمان ہے، اس تھکے ہوئے ماحول میں اندر میں تھکا تو تھا، آپ کی ذوق نے تھکاوٹ اتار دی۔ اتنا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، کردار سے حسینی نظر آؤ۔ وستے رہو تے ہستے رہو تے خوش رہو، اللہ اس آستانے کی خیر فرمائے، شاہ جی کا سایہ اہل سنت پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ فقیر انہی جملوں کے ساتھ اجازت کا طالب ہے۔ السلام علیکم۔ سارے دوست بیٹھ جاؤ، شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ سارے دوست اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھیے، سارے دوست اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، مہربانی۔ شاہ صاحب آگے، شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سارے دوست اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو، تشریف رکھو، راستہ دے دو شاہ صاحب، راستہ دے دو، مہربانی۔ الحمدللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء امین علی وحی السماء وعلی آلہ المصطفیٰ واصحابہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بچیاں نے بہت اچھی حاضری لگوائی اور حضرت صاحب قبلہ نے بہت اچھا بیان فرما کے اہل سنت دے منہج دے مطابق عاشقان اہل بیت دے سینیاں نو ٹھنڈک پہنچائی اور اکھاں نو روشن کیتا۔ اللہ انہاں دے علم فضل خطابت وچ برکت دے۔ آپ نے بہت خوب انہاں دی گفتگو نو سنیا اور سراہا، آپ نے سنندہ حق ادا فرمایا اور اتنی کثیر تعداد وچ آپ نے شرکت فرمائی۔ جو اج دی رات دی مناسبت شب عاشور کربلا دے اندر، میں اس دی مناسبت نال تھوڑا جہا بیان کرنا۔ جتنی آپ نے سبحان اللہ کہنی سی کہہ لئیے، جتنی آپ نے انہاں داد دینی سی آپ نے دے لئی۔ میری صرف ہی آپ دی خدمت التماس ہے کہ آپ خوش نصیب ہو کہ او رات جو کربلا وچ سیدہ نو
یہ رات آئی سی 10 تو پہلی رات اس رات وچ اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں انہاں پاک ہستیاں دا ذکر کرنا مقصود تو جو میرے نال ذوق دا سفر کر کے اور جس دی عقیدت دا روحانی پرندہ پرواز کر کے کربلا جا سکتا ہو وہ آ جائے کیونکہ اس روحانی سفر میں صرف عاشق ہی میرے نال سفر کر سکتا میرے امام اہل سنت فرمان دن جس بندے واقعہ حائلہ کربلا دا غم نہ ہوئے مفہوماً عرض کر ان اس گل دا غم ہونا چاہیے کہ میں اے غم کیوں نہیں وہ اس گل تے غمگین ہوئے کہ میں مسلمان ہاں اور میں اس واقعے تو غمگین کیوں نہیں ہویا میں تقریر نعرے مارن والی نہیں کرنی وہ اعلیٰ تقریر ہو چکی 100% اچھی میں تقریر نہیں کرنی میں تے نظرانہ عقیدت اپنے حصے دا پیش کرنا ہے کربلا والے پیران دی خدمت وچ کربلا والے پیران دی مہربانی نال ہی اسی پیر بھی ہاں تے فقیر بھی ہاں تے سید بھی ہاں تے خطیب بھی ہاں تے سب کچھ تو بھائی میری التماس روحانی سفر دی کیا آپ میرے نال روحانی سفر کرو تاکہ تسی روحانیت دے قائل ہو کہ ایک سفر روحانی میں ہوندہ ہے اگر کوئی کر سکے کہ وجود ایتھے ہوئے اور روح اور خیال کربلا دی ریت دا طواف کر رہے ہو حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے فرمان دن کہ میں وکھیا حضور دی گود وچ میرے پیر حسین نے تے حضور فرمان دن ہذا ابنی سیدن یہ میرا بیٹا حسن ہے یقتل بعرض یقال لہا کربلا یہ اس زمین میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں تو آڈے جیڑا زندہ ہوئے اس دی مدد کرے آجائے حضرت انس فرمان دن میں کربلا تک زندہ رہا اور کربلا وچ حاضر ہو کے شہید ہوئے حضرت انس امام عالی مقام دی نصرت اسی اے نہیں کر سکتے کہ اس وقت نو پیشاں جا کے اسی او دے میں شرکت کریے مگر اسی اے اظہار کر سکنے ہاں کہ اے مولا اسی تواڈے غم وچ غمگین ہاں اسی تواڈے نصرت کرن والیاں دے نال ہاں تواڈے دشمناں دے نال نہیں اگر کدی یہ ووٹ ہوئے اگر کدی قیامت نو اے نکھیڑا ہویا کہ حسین والے کون نے تے یزید والے کون نے تو ساڈا انشاءاللہ شمار حسین والے ہیں چھوڑ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ نقیہ ام المومنین میرے نبی پاک دی بیوی سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے کہ ایک رات حضور میرے گھر سوئے سن تو حضور خواب چوں یکدم بیدار ہوئے نیند چوں اور آپ حیران سن کیا سن؟ حیرانی دی عالم اچھ اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا اور پھر لیٹ گئے پھر سو گئے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے تو پھر حیرانی دی صورت اٹھے
اور پھر سو گئے. اور تیسری مرتبہ سرکار پھر خواب وچوں بیدار ہوئے تو آپ دے دست مبارک دے اندر خاک سی. آپ دے دست مبارک وچ رسول اللہ دے ہاتھ مبارک وچ مٹی سی اور حضور اس خاک نو چوم رہے سن. حضور اس مٹی نو چوم رہے سن، بوسہ دے رہے سن خاک نو. تو آپ فرما دیا کہ میں سوال کیتا یا رسول اللہ آپ پہلے اس طرح کدی بیدار نہیں ہوئے تے نہ ہی آپ اتنا حیران ہوئے ہو، حیران کیوں ہو اور آپ دے ہاتھ وچ مٹی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ میں ویکھیا ہے کہ میرا بیٹا حسین ایک جگہ تے شہید ہوئے گا، اس جگہ دا نام کربلا ہے اور اے مٹی جبریل نے اس جگہ تو لیا کے میں نو دیتی ہے. آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ نو عطا فرمائی اور فرمایا جس دن اے مٹی خون بن جائے گی اس دن میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا. حضرت ام سلمہ فرما دیا حضور دی بیوی تے ساڑی ساریاں دی امی جان کہ پھر 10 محرم نو میں دیکھیا کہ وہ مٹی سرخ خون اچ تبدیل ہو گئی اور حسین پاک دی شہادت دی خبر مدینے آ گئی. تو حضرت ام سلمہ تے غشی طاری ہو گئی اور آپ جتنی دیر بھی پیچھے زندہ رہے کدی بھی حسین دی شہادت دے غم تو آپ دا دل اور نگاہاں خالی نہیں رہیاں، آپ ہمیشہ مغموم رہے. شہادت حضرت امام حسین تے ام سلمہ پاک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دے رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں حضور نو جمعۃ المبارک دے دن نماز جمعہ تو بعد لیٹیا ساں تو میں خواب اچ تکیا کہ رسول اللہ دے زلفاں تے اور داڑھی مبارک تے خاک سی. یعنی جس طرح کسی گرد و غبار والی جگہ تے بندہ زیادہ دیر رہے نا تے او دے چہرے تے اور داڑھی تے اور والاں تے مٹی انہاں نال لگ جاندی ہے. تو میں حضور نو ایسی صورت وچ ویکھیا تو میں سوال کیتا یا رسول اللہ آپ دا اے حال کیوں ہے؟ تو فرمایا شہادت قتل الحسین آنفا، میں اپنے نواسے حسین دی قتل گاہ تے ساں، میرا نواسا شہید ہویا ہے اور میں اس جگہ تو آ رہا ہوں. پیارے دوستو، پیارے عزیزو، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور آپ دے رفقا دی ذکر سن کے غمگین ہونا اے میرے نبی دی بھی سنت ہے، پاک علی دی بھی سنت ہے، پاک زہرا دی بھی سنت ہے، پاک حسن دی بھی سنت ہے، پاک علی دی بھی سنت ہے اور صحابہ پاک دی بھی سنت ہے. اور اس غم نو محسوس کرن واسطے دل وچ محبت اہل بیت ضروری ہے. اگر دل وچ محبت اہل بیت ہوئے گی، دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا پیار ہوئے گا، جنہ بچیاں نے اٹھنا ہے ہلنا ہے وہ ہل جل لو. پھر گفتگو دے دوران ہلنا جلنا آنا جانا غیر مناسب لگا. آپ نے اگر جانا آنا ہے تو آپ آگے پیچھے ہو لو نا پرابلم. ابھی گل ہو رہی ہے. حضرت حسین پاک اور نبی پاک دا گھر اکٹھا سی. گھر اکٹھا سی، درمیان ایک دیوار سی. حضور اپنے گھروں نکلے تو اندر حسین پاک دے رون دی آواز آئی. تو حضور نے دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا فاطمہ
حسین کو رونے مت دو، بقاء الحسین تؤذینی، حسین کا رونا مجھے درد دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے درد دیتا ہے، حسین کو رونے مت دو۔ بھائیو اب دسو، اگر حسین دے حجرے وچ رون تے میرے نبی درد ہوندا ہے، تو کربلا دے قصے دا میرے نبی پاک سرکار نو کتنا درد محسوس ہویا ہوگا۔ اب امتی ہو نا، تو جو اے آج دی رات ہے، اس دی تاریخ ہے وے کہ اس رات نو حضرت امام عالی مقام دے لشکر تے پہلا حملہ لشکر یزید دی طرف ہویا ہے دن نو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عباس جی آقا، فرمایا جاؤ اور انہن کہو کہ سن آج دی رات مہلت دیں، اگر کسی درد ہوئے تو ایک گل ہی بڑی ہے کہ کونین دے وارث امت کو مہلت منگ دیں کہ آج دی رات سانو زندہ رہن دی مہلت دیو۔ کچھ ضروری کام حسین کر رہے ہیں نا آج دی رات، فرمایا آج دی رات مہلت دے دو۔ تو تاریخی جملے نہ بھائی، تاریخ چ لکھیا ہے کہ انہوں آکھیا کہ حسین نو مہلت دے دیو، ایک رات دی مہلت تے ساتھو دیلم دے کفار بھی منگ دے تے دے چھڑنی آئی، چلو حسین نو ایک رات دی مہلت دیو۔ دیلم ایک علاقہ ہے ایران دے اندر، اس وقت یہ فتح نہیں سی کافر صاحب کہ اگر اتھو دے کفار بھی ایک رات دی مہلت منگ دے لڑائی اجتے ایسا دے دیڑی سی، حسین نو بھی ایک رات دی مہلت دے دے۔ حسین رات نو کی کرنا، اللہ اکبر۔ میرے پیر حسین نے جدو رات ہو گئی اور عشاء دی نماز ادا فرما لئی، تو میرے آقا نے سب تو پہلے اس رات نو اپنے سارے احباب دوست سجن بلائے، جڑی ہے ان رات اور جمعہ دی رات، اور اس دن بھی جمعہ رات سی، آج بھی جمعہ رات ہے، اس دن بھی جمعہ رات سی۔ جدو جمعہ رات نو عشاء پڑھ کے میرے حسین نے اپنے ساتھیاں نو اپنے خیمے ہیں بلایا اور فرمایا آ جاؤ، تو آپ نے ساتھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم جو ہمارا محاصرہ کیے ہوئے ہے، یہ میرے سوا تم میں سے کسی کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتے، اے مینوں قتل کرنا چاہتے ہیں، میں حسین ابن علی ہاں، تو آڈے نال راضیاں چلے جاؤ، میں تو آڈے نال راضیاں تسی چلے جاؤ، اور صرف مریدان نہیں آکھیا، سب نو آکھیا چلے جاؤ، میں اینا نال اپنا معاملہ خود نبیڑ لانگا، تو ان چھٹیے چلے جاؤ، ساریاں نال راضیاں تے ساریاں نو جنت نال لے کے جاواں گا۔ ہن ایتھے گل جنت دی نہیں رہی، کیونکہ جنت تے حسین دے کے فرمایا ہے کہ ٹر جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ رہو گے تو جنت ملے گی، نہ رہو گے تو مڑ عملہ نال جایا جے، فرمایا جنت تو آن ملے گی میرے نال، مگر جاؤ چلے جاؤ، میں تو آڈے نال راضی ہو گیا۔ تو روایات چاہتا ہے کہ حضرت عباس ابن علی، حضرت عباس ابن علی میرے حسین دے برا کھڑے ہوئے اور اہل بیت دی طرف ترجمانی کی تھی، یعنی سارے اہل بیت ترجمانی کی تھی، تو عرض کی تھی مولا اسی زندگی دی خواہش تو آنو انہاں درندیاں میں چھوڑ کے ٹر جائیے، تے بندیاں نو کی دساں گے کہ برا کتھے چھاٹا ہے سو؟ اب نے فرمایا کہ لوگاں نے کی دساں گے کہ برا کتھے چھوڑ کے آئے سو؟ ساڑی زندگی بھی تو اڈے نال ہے تے ساڑی موت بھی تو اڈے نال ہے، جتھے حسین ہے اتھے حسین دے برا۔
پھر مسلم بن اوسجا مولا علی دے دوست، حبیب ابن مظاہر میرے نبی دے صحابی، عمر دے بڑھے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے فرمایا اے مسلم بن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر تو تے بڑھا ہو گیا ہے، بڑھیاں تے لڑائی ہوندی نہیں، جہاد ہے ہی نا، جا چلا جا۔ وہ اٹھے تے اپنے پٹکے نال اپنی کمر بننی، مضبوط کر کے اپنی کمر نو بنیا تے نیزے دی ٹیک تے کھڑے ہو کے عرض کردے نے مولا ویکھو میری کھلونی جوانا والی، میرا کھڑا ہونا جوانا والا ہے، آج اسی تانوں چھڑ دیاں گے، زندگی دے آخری حصے لگے ہاں، مر جاواں گے 4 دہاڑے پیچھے، پر جے حشر والے دن تواڈے نانے پوچھیا کہ صحابی میرے پتر نو کتھے چھوڑ کے گیا سی، سرکار میں کی جواب دیاں گا کہ میں 4 دہاڑے اور زندہ رہن واسطے یزیدیاں دے نرغے تواڈے بیٹے چھوڑ کے فرار ہو گیا سا، تواڈے تو بغیر زندگی کوئی نہیں، جیڑی ہے مولا تواڈے نال ہی رہنا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت گل امام حسن دے ایک غلام نے کی تھی، انہاں دا رنگ کالا سی، انہاں دا نام مورخین نے جون لکھے ہے، حضرت جون، جون، یہ امام حسن دے غلام سن، یہ بھی جنگ وچ نال سن۔ میرے امام نے فرمایا بھی تو غلام ہے، آزاد بھی کر دیتا ہے تو جا چلا جا۔ اس عرض کی تھی سرکار میں نے اس تو نال نو رکھ دے کہ میں کاڑا، میرے ابے دا کسی نہیں پتا کہ دا خاندان کیڑا ہے، میں وکدا تو اڈے بوئے تے آیا سیدہ دیتے، اس سمجھ دو بے دے گھر والے دا کوئی نہیں پتا، اے بے نام ہے، میرا رنگ کاڑا ہے، میں پسینہ آوے تو میرے پسینے چو بو ہوندی ہے، اس واسطے میں دور کر دے ہو۔ میرے امام نے دعا دیتی اللہ سونے آئے دا رنگ گورا فرما، اتھی گورا ہو۔ میرے امام نے فرمایا یا اللہ اندے پسینے خوشبودار بڑھا، اس سے بڑے پسینے چو خوشبو آن لگ پئی۔ میرے امام نے فرمایا یا اللہ ان دے ماں پہ ہودا نہیں پتا، پر قیامت والے دن ان اہل بیت محمد اٹھا تاکہ دی پہچان ہو۔ بھائی سید وفادار تے لاجپال ہوندے نے جڑا انہاں نال محبت کرے، راہ چ نہیں چھڑ دے، جنت تک نال رکھ دے۔ میں یا اللہ انہوں آل محمد اچ معشور فرما، ایدہ عشر سادات نل کر کوئی ایدے نصب تے اعتراض نہیں۔ ایسے جانسار لوگ، لیکن میرے امام مطمئن نہ ہوئے، اور تاریخ ایک بڑا معروف جملہ لکھا ہے آج دی رات دا، میرے امام مطمئن نہ ہوئے کہ فرمایا علی اکبر بیٹا ذرا چراغ بجھا، فرمایا لائے ہون میں راضیاں تو اڑیاں گلاں بھی سونیاں نے، جنہ جانا ہے پھر موہاں دے ملادے ہوندے نے تے پکانو سلام ہوندہ ہے، وہ جنہ جانا ہے ٹر جاؤ، راضیاں میں کسی اتنی ویکھنا کون ٹر گیا، اپنی سواریاں پھڑو تے ٹر جاؤ۔ اللہ اکبر، جدو سرکار نے فرمایا نے ٹر جاؤ تو خیمہ ہی تھوڑی جی پنجابی میں چاہتے نے کھڑک ہویا، آپ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا چراغ جلا، جدو علی اکبر نے چراغ جلایا تو خیمے دا منظر انج بدلیا سی، بجیڑے پہلے تھوڑے جے دور آئے وہ تھوڑا جا وہ نیڑے ہو گئے کہ مولا اسی تو ان چھڑ کے جانا لے نہیں۔ اس وقت امام نے فرمایا سی اللہ نے جیسے اصحاب مینو عطا فرمائے نے، امام حسین فرمایا سی اللہ نے جیسے ساتھی مینو عطا فرمائے نے، اللہ نے ایسے ساتھی کسی نو عطا نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر، کیسے پیارے ساتھی سن میرے مولا دے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ، آج دی رات عبادت کر لو۔ مورخین لکھ دیں اس رات حضور امام عالی مقام دے خیمیاں چو انج آواز آؤندی سی جی میں شہد دیاں مکھیاں دے چھتے کل کھڑے ہو گئے تھی آواز آؤندی۔ 3 دن دے پیاسے امام عالی مقام دے ساتھی ساری رات تسبیح پڑھ دے رہے تے ذکر کر دے رہے کہ آج آخری رات ذکر دی، یار بھی بنا لئیے تے یار دا خالق بھی بنا لئیے، حسین بھی راضی تے حسین دا رب بھی راضی، کیویں وضو کیتا کیویں تیمم کیتے تے پھر ساری رات
عبادت وچ گزاری مکھیاں دے چھتے کولوں جس طرح بن بنا ہٹ دی آواز آوندی ہے خیام حسین وچوں حمد تے ثنا دی ایسی آواز آ رہی سی اللہ اکبر میری قوم نو کی ہو گیا ہے کہ سیدہ کیویں 9 دی رات گزاری تے اسی کیویں 9 دی رات گزار دوستو آل رسول دے خیام وچ ذکر شروع ہو گیا تے میرے امام نے اپنی بہن سیدہ زینب نو اپنے خیمے چ اج دی رات بلوایا جدو سیدہ پاک بھرا دی آواز تے انہاں دے خیمے چ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا بہن جڑے دیاں والے بیٹھے ہو نا تے دیاں دے پیدا ہون تے غمگین نہ ہوئے وہ اس فقیر دے جملے سمجھنا میرے امام حسین ایویں بکڑ وچ لے آیا سی جویں حسین نو نانا جان بکڑ وچ رکھ دیا ہے بہن نو کول بٹھا کے تے میرے امام نے فرمایا اے میری بہن زینب آج میری آخری رات ہے تے کل تیری پہلی رات ہونی حضرت سیدہ زینب نو ثانی زہرا شریکۃ الحسین آکھیا جاندا ہے یعنی حسین دے نال کربلا وچ اد دی وارث ادے کربلا دی وارث علی پاک دی دھی سیدہ زینب بنت علی بیٹھیاں بھرا دے کول آپ نے فرمایا بہن تیرے نالے گل کر اللہ اکبر کبیرہ فرمایا حکم کرو تو میرے حسین پاک نے بکل کھول کے تے اپنی 4 یا 6 سال دی دھی اپنی بہن دی جھولی وچ رکھی یہ موبائل آپ کے پسند نہیں آتے میں آپ کو روز بیان کرتا ہوں کہ یہ موبائل نیچے رکھا اپنی بہن دی جھولی اپنی دھی رکھ کے تے فرمایا بہن اے مدینے تو لے کے کربلا تک ہر رات میرے سینے نال سوندی لگ بہنا میری اس دین میں قرآن دیاں لوریاں دے کے سنانا اگوے ڈیوٹی تو کر دی اینج بہن دی جولی رکھ کے آپ مسلے تے آئے نے تے بی بی دیاں آنکھاں چھوٹی شہزادی دیاں کھلیاں تے پھپھی دی جولی چ نکل کے مڑ باپ دی گود وچ تو سنگرائیں چ ویکھیا ہونا ہے جڑی دھی باپ کول سون ہل جائے نا ان اماں کول پا کے پیچھے آوے ابا تے او مڑ آ جاندی ہے اون اوتھے کلیاں نیندر نہیں نہ ہوندی وہ پھر بابا کول آ جاندی ایویں حسین دی دھی مسلے تے بان تو پہلا مڑ آ گئی تے سیدہ زینب فرمانن بھرا آج دی رات دین سینے نہ لا لو کل میں جانا تے میری سکینہ جانا میرے حسین پاک نے اپنی دین اپنے سینے نہ لایا اللہ عزیزہ نے ایک ساڑھے بڑے اچھے خجیب سانے تھے ایک جملہ بول دے سن اللہ پاک انہیں تیرا امتہ کرے فرما دینے میرے حسین نے دین سینے نہ لایا ہے لوری دے کے فرما دینے ڈھل رات گئی ڈھل رات گئی ہن سو جا بیٹا حاضر باپ دا سینہ کل زور دے ویلے اجڑ جاسے دیسی چڑکاں شمر کمینہ میرے حسین بادشاہ نے دین سینے نہ لا لیا ہے قرآن دی تلاوت سے مشغول ہو گئے تے نیندر آ گئی آنکھ لگی تے نانا جان خواب وچ ویکھیا فرماندے نے حسین تو کل روزہ ساڈے نال کھولنا ہے بیٹا حسین کل تیرا روزہ ساڈے نال افطار ہونا ہے میرے حسین اٹھے نے فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا راضی ہوئے جڑے کربلا پہنچے تو ہن اللہ برکت دے جڑے کربلا پہنچے فرمایا علی اکبر بیٹا فرمایا جی بابا
فرمایا میرے قریب آ، علی اکبر قریب آئے، اج دی رات دی تہجد دا ویلا ہے۔ جدو میرے حسین فرما دے علی اکبر ذرا کربلا دے میدان دا جائزہ لے کے آ۔ علی اکبر گئے لے، تھوڑی دیر بعد آئے لے، حسین فرما دے کربلا دا کی عالم ہے؟ فرما دے بابا ساری یزیدی فوج سندی ہے، پر کربلا دے وچ میں عجیب منظر ویکھیا ہے، ایک پردہ کربلا دی ریت تے بہ کے کربلا دی ریت نو پلو نال صاف بھی کر دی ہے۔ میں نو سمجھ نہیں آئی بھلا ریت بھی کوئی صاف کرن والی شے وے؟ میں پوچھیا بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ پردے دار دی حیبت بڑی آئی، میں نیڑے نہیں ہویا۔ بابا واپس آیا وہاں اور کچھ نہیں ویکھیا۔ میرے حسین سنیا تے رو پے، فرمایا میرا بیٹا جویں دی تو پیار ہے اپنی ماں ام لیلا نو، ایویں حسین اپنی ماں نو پیار ہے۔ میری ماں زہرا کربلا دی ریت بھی صاف کر دیے، میرے پترہ شہید ہو کے گر رہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان سیدہ دی رات تسبیح کر دیا گزریے، تلاوت کر دیا گزریے۔ ذرا ایک منٹ تے چو دو لینا، ایک منٹ تے دو 17 سن کے دعا۔ جدو 9 گزری پھر 10 گزری، بندے آدھے کتھو بیان کر دے ہوئے کتے لکھیا ہویا جے؟ پائیا چھڑ تینوں کی سمجھاواں، پہلا عشق حضور دی آل لڑکر، پھر تینوں سمجھ آوے جدو ڈیگر ہو گئی میرے پاک حسین دی بھین دے 9 بھرا شہید ہو گئے۔ میں بندیاں دستارانا جندہ ایک بھرا مر جائے وہ بھین کملی ہو جاندی ہے، اے جدہ ایک پتر مر جائے وہ ماں کملی ہو جاندی ہے۔ میں حسین دی بہن دے حوصلے واسطے لفظ کتھوں لیاواں جدے 9 بھرا شہید ہوئے نے تے پتر تے بتیجے شہید، نہ روئے نے، نہ کوئی ایسی حرکت کی تھی جڑی شریعت دے خلاف ہوئے، انجدہ نہیں روئے جڑا شریعت نو پسند نہ ہوئے، مگر منہ مدینے وال کیتا ہے۔ جدو بھرا آبادیاں کچلیاں یا لاشیاں ویکھیاں، کیونکہ یزیدیاں نے حسین پاک تے انہاں دے ساتھیاں دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑیاں دیاں سماں نال حضور دی آل دیاں لاشاں پامال ہو گئیاں۔ امام محمد رضا لے جدو گھوڑیاں دیاں سماں نال پامال لاشے ویکھے، سیدہ زینب مدینے والموں کیتا ہے، فرمانیاں یا محمد ہارا حسین بلارا، نانا تیرا حسین مزمل بالدما، اپنے خون دی چادر اوڑ کے کربلا دی ریت ستا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقطع بالاعضاء، جدے وجود تے ٹکڑے ریت تے بکھرے ہوئے لے، نالا تیرے گوڑیاں تے کھیڑن والا حسین کربلا دی سرزمین تے ٹکڑے ٹکڑے بکھریا پہ آئے، کربلا دی ہوا چل دیئے، ریت لاشیاں تے ڈال کے پردہ پوشی کر جاندی۔ جملہ ایک جملہ آخری جملہ بھائی اس میں ذرا درد نال سننا۔ میرے حسین اپنا لباس پہنن لگے نا تو سارا لباس پھٹیا ہویا پایا، پیوند لگا ہویا، تے بہن ویکھیا کہ فرماندیاں نے بھرا لباس پھٹیا ہویا کیوں پا رہے ہو؟ حسین جنگ تے جان لگیا، پھٹیا ہویا لباس پایا تو فرمایا بہن ذرا ویکھ تے صحیح، تھلے پھٹیا ہویا پیا پانا، اتے نواں پیا پانا، تے جدو اتے دوسرا اچھا لباس پہنیا تو بہن پوچھ دیئے بھرائے دی وجہ کی ہے؟ آپ فرما دے بہن
میرے دشمن بڑے کمینے جدو میں شہید ہونا ہے انہاں کپڑے اتار لینے میں تھلے پھٹیا لباس نہ پہن لیا حسین دا پردہ برقرار رہ جائے اور ایک حقیقت ہے کہ یزیدیاں نے سادات نے لباس بھی لاشاں تو اتار اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بھائی جان میں کیویں سنا میرے کو لفظ نہیں مل رہے میں کیویں سادات درد نو بیان کرا میں کیویں سیدہ دے اتے ہون والے ظلم نو بیان کرا بس میں نہ کہلا جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن ہے میرے نا آپ سب دی خدمت چاہیے گزارش ہے کہ حسین بادشاہ دے عاشق بنو سنیو حسین دا عشق کرو حضور دی آل نال عشق کرو اسی او حق نہیں اجے ادا کر رہے جی میں سادات دا حق ہے میں کدی بھی سنیاں دی محبت اہل بیت تے شک نہیں کرتا میں نے صرف یہی پرابلم ہے کہ محبت دے اظہار دا سلیقہ نہیں پیا ہوگا محبت ہے اہل سنت نو آل نبی نال محبت ہے مگر سلیقہ اظہار مفقود ہے اجے سلیقہ نہیں پیا ہوندا بھئی سیدہ نال محبت دا طریقہ کی کراں جے او راضی ہو جائے وہ طریقہ سکھنے دی ضرورت ہے میں بڑا راضی ہویا میرے ایک بیٹے نے میں نو فون کیتا وائس نوٹ دے کہ میرے 2 ہوٹل نے اسپین وچ تے کل 10ویں محرم کو میں 2 ہوٹلاں تے کھانا فری دے کہ میرے حسین بادشاہ دا لنگر جندہ دل لے آگے کھاندے رہو آج پیسے کوئی بھائیو اے ہندہ اس مائی آلی اٹی آلی مائی آئی نا اسا کیا بھائی یوسف خرید نہیں سکتی پر اٹی لے کے ویچتے کھلوتی ہیں نا تے میرا بھی آوے پایا تو اپنے پیار دی اٹی لے کے عشق حسین اچ کھلوتے صحیح آ تو بازار اچھتے آ حسین دی محبت لے کے کہ میں نہیں زیادہ کر سکتا پر اٹی میرے کوڑائی میں بھی حاضر کر دیتی ہے جی اور واللہ بخدا اس اظہار دی ضرورت ہے محبت آل نبی نال دسن دی ضرورت ہے میں ایسا دے شہر دا ایک بچہ ہے وہ دی توان گال سنانا وہ مزدور چھوٹا جے آدمی ہے مگر اپنے دکان تے میرے میں نہیں آکھیا ساڑھا یہ کام نہیں ہے نا میں جتا کونا اپنی محبت ہے جو اس نے ایک ڈبہ رکھیا ہے میں نو دس رہا سی تے ہر روز او دے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ دے جتنی او دی طاقت ہے اور جدو محرم دا چند چھڑ دے تے لیا کے آندے جی آ تو آڈا نظران ہے ذکر حسین میری طرف وہ تھوڑا جا حصہ دے جاندہ ہے جاندہ ہے ایک دن میں دے جانا تو دوجے دن پھر شروع کر لگا بھائیہ میرے ذہن چاہتا ہے کہ جدوں وہ ڈالدہ ہوئے گا اس ڈبے وہ دے خیال حسین تے آندہ ہی ہونا ہے چلو خواب رہن دیو جدوں اس ڈبے وچ کیا ہے ذکر حسین والے پیسے دا ڈبہ ہے وہ دے خیال حسین آندہ ہے یا نہیں آندہ میں دسو جی دے خیال روز حسین آوے وہ دے دل میں یزید کی میں آ سکتا ہے تو بھائیو کوئی ایسا عمل ضرور کریا کرو کہ 24 گھنٹے ایک باری تو آٹے خیال حسین آوے اتر جی دے خیال حسین آوے وہ دے اندر یزید نہیں ہوگا میں دنیا 2 جگہ تے پتھر کنکریاں جتیاں لتر لگ دے ویکھے نے ایک جڑا ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے تے آیا سی قربانی دے وقت
ایک جڑا حسین دے مقابلے تے آیا سی قربانی دے وقت یا شیطان نو لوگ کنکریاں مار دیں تے یا یزید دی قبر تے لوگ کنکر تے لتر مار دیں باقی کسی جگہ تے انج میں نہیں دیکھیا حالانکہ ابو جہل یزید تو بھی وڈا کافر اگر بندے نہ ایڈی لعنت ابو جہل تے کر دیں میں وہ دے کفر نکاح ہونا بیان نہیں کیتا وہ نکاح کافر ابو جہل مگر امت انی نفرت ابو جہل تو بھی نہیں کر دی اظہار دے اعتبار نال جتنی یزید تو کر دی وہ دی وجہ کی ہے بیٹا وہ دی وجہ ہے وے کہ یزید دی نفرت دی وجہ حسین دی محبت ہے نفرت یزید دی وجہ محبت حسین ہے لہذا آپ دے اندر محبت حسین ہے اس دے اظہار دا سلیقہ سکھن دی ضرورت ہے اور الحمدللہ اسی اپنی قوم نو اے سلیقہ سکھا کے چھوڑا سلیقہ سکھایا جائے گا سلیقہ دسیا جائے گا زندگی دا مشن یہ وے کہ اس قوم نو حسین بادشاہ دا پیار دے کے مرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب تے راضی ہو جائے اور آپ دا محبت حسین قبول فرمائے لنگر دا انتظام ساڑھے دوستان دی طرفوں ہے باہر آپ لنگر شریف فرما کے کھا کے تناول فرما کے تو پھر جانا اور کل انشاءاللہ جمعہ دی نماز تے پہنچ جانا اللہ آپ نے قبول میں انشاءاللہ کل بھی اتھے دی